اسلامی تاریخ کا ایک ایسا عظیم نام جس نے اپنے کارناموں سے نہ صرف مسلمان دنیا کو متاثر کیا بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنے عزم، جرت اور حکمت سے ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ یہ نام ہے صلاح الدین ایوبی کا، ایک سپہ سالار حکمران اور انسانیت کا علم بردار جس کی زندگی ایک مثال بنی۔ اس ویڈیو میں ہم صلاح الدین ایوبی کی زندگی، ان کی فتوحات اور حکمت پر بات کریں گے اور ان کے عظیم کارناموں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی 1137 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک کرد خاندان سے تھا اور ان کے والد ایوب بن شاذی ایک بلند پایہ فوجی افسر تھے۔ صلاح الدین کا بچپن ایک جنگی ماحول میں گزرا، جہاں ان کے ابتدائی تربیت میں شجاعت اور قیادت کی خصوصیات واضح طور پر نظر آئے۔ ان کی تعلیم و تربیت اس طرح سے ہوئی کہ وہ بچپن سے ایک عظیم حکمران بننے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی پیشورانہ زندگی کا آغاز اپنے چچا نور الدین زنگی کے زیر نگرانی کیا۔ نور الدین زنگی نے صلاح الدین کو اپنی فوج میں اہم عہدوں پر فائز کیا اور انہیں مختلف مہمات میں حصہ لینے کا موقع دیا۔ ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے صلاح الدین نے جنگی حکمت عملی، فوجی قیادت اور سیاسی تدابیر میں مہارت حاصل کی۔ 1169 میں صلاح الدین نے مصر کے فاتح کے طور پر قدم رکھا اور ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر میں کئی اہم اصلاحات کیے، جن میں معاشی استحکام، فوجی طاقت میں اضافہ اور عوامی فلاحی منصوبوں کا آغاز شامل تھا۔ انہوں نے ایک مضبوط حکومت قائم کی جس نے مصر کو سیاسی، اقتصادی اور فوجی لحاظ سے مستحکم کیا۔ صلاح الدین کا مصر میں کردار نہ صرف فوجی فتح تک محدود رہا بلکہ انہوں نے یہاں کے عوام کے لیے ایک مضبوط ادارہ جاتی نظام بھی قائم کیا۔ الدین ایوبی کی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ صلیبی جنگوں کے دوران آیا۔ 1187 میں صلاح الدین نے صلیبیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑ کر یروشلم کو دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں لیا۔ یہ جنگ حطین کے جنگ کے نام سے مشہور ہے، جس میں صلاح الدین کی قیادت میں مسلمانوں نے صلیبی فوج کو شکست دی۔ اس کامیابی نے نہ صرف صلاح الدین کی حکمت و جرات کو ثابت کیا بلکہ پورے مسلم دنیا میں ایک نئی امید اور جذبہ پیدا کیا۔ صلاح الدین ایوبی کی یروشلم فتح نے انہیں صرف ایک فوجی رہنما نہیں بلکہ ایک عادل حکمران کے طور پر بھی ممتاز کیا۔ جب صلاح الدین نے یروشلم کو فتح کیا تو انہوں نے شہر کے لوگوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا اور کسی قسم کا خونریزی یا لوٹ مار نہیں ہونے دی۔ یروشلم کے عیسائی باشندوں کو مکمل آزادی دی گئی اور صلاح الدین نے ایک نیا ضمیر دکھایا جو جنگ کے دوران بھی انسانیت کا احترام کرنا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی حکمت عملی اور قیادت کا ایک نمایاں پہلو یہ تھا کہ انہوں نے دشمن کے ساتھ بھی حسن سلوک اور احترام کا سلوک کیا۔ ان کی حکومت میں عدلیہ کی اصلاحات، عوامی فلاحی منصوبے اور عالمی اداروں کا قیام ہوا۔ ان کی شخصیت ایک مکمل رہنما کی تھی جس میں جرات، حکمت، انصاف اور انسانیت کی جھلک تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی حکومت میں علم و فنون کو فروغ دیا اور عوامی خدمات کو اپنا شعار بنایا۔ ان کی حکمرانی میں پورے مشرق وسطیٰ میں استحکام آیا اور وہ ایک مثالی رہنما کے طور پر یاد رکھیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی ایک ایسی کہانی ہے جس میں قربانی، شجاعت، حکمت اور انسانیت کے اصولوں کی جھلکیاں ہیں۔ وہ نہ صرف ایک عظیم فاتح تھے بلکہ ایک حکمران کے طور پر بھی ایک غیر معمولی رہنما کی مثال بنے۔ ان کی شخصیت آج بھی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے ایک مشغل راہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔